اسلام آباد آپ کو لیے چلیں گے پی ٹی آئی رہنما عامر کیانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جب بھی آیا ہوں آپ نے بڑا آنر کیا ہے اور آئی ایم گریٹفل. میں سفر تو میرا خیال ہے کافی سارے یہاں بھائی ان کو پتہ ہے کہ 27 سال کا میرا یہ سفر ہے. 96 میں جوائن کی تھی اور خراما یہاں تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جہاں تک پاسبل تھا پارٹی کے لیے کام بھی کیا اور ابھی تک کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے تک بھی میں ایکٹیولی کر رہا تھا. اس دوران مشکلات آبویسلی آئیں ہم نے، بلکہ میرا خیال ہے خان صاحب کے بعد 2-4 لوگ ہیں جن کے اوپر یہ پرچے ہوئے ہیں. میرے پہ بھی کوئی 8-9 دہشت گردی کے باقی بھی پرچے ہوئے ہیں. سیاسی پرچے ہیں، ان کی کوئی اتنی وہ نہیں ہے، لیکن بیسکلی میں تھوڑا میرا بیک گراؤنڈ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میری فیملی دادا اور سارے ہم بیسکلی فوجی ہیں اور میرا آرمی سے ظاہر ہے میرا خاندان ہے. میرے سسر بھی فوجی ہیں، دادا بھی، ان کے بھائی چاروں وہ بھی فوجی، مطلب فوجی فیملی ہے. پھر میری سر سید میں نے صدر سر سید میں جہاں میں ایم این اے ہوں وہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن گریجویشن کی اور وہاں بھی تقریباً آپ کو پتہ ہے سائڈ 90% وہ آتے ہیں جو فوجیوں کے بیٹے ہیں وہ فوج میں ہیں، سارے میرے متعلق واسطہ بھی ہے. میں اس کے باوجود ساری ان چیزوں کے باوجود ظاہر ہے ہم چلتے رہے. لیکن یہ 9 مئی والا جو واقعہ ہوا ہے اس نے ہمیں بڑا، مجھے ذاتی طور پہ پرٹرب کیا ہے، بڑا تکلیف دہ والا تھا. کیونکہ سارے جب آپ کے اپنے گھر کے لوگ، آپ کے دوست، اس ایک عظیم آدمی ہے جس میں میں بلکہ یہاں مینشن کر دوں کہ میرے دادا کے چھوٹے بھائی 1935 میں پری پارٹیشن وہ ہی گاٹ سارڈ آف آنر اور گولڈ میڈل بیفور پارٹیشن اور اونلی مسلم ٹو گیٹ سارڈ آف آنر دیر. تو یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں اس فوج سے بڑی کلوزلی افیلیٹڈ بھی ہوں. تو میں یہ جب واقعات ہوئے ہیں، دیکھیں کچھ بھی کر لیں، یہ جو سیاست میں پارٹیز آتی ہیں، ہم نے جب شروع کیا تو یہ سیاسی سفر تھا. یہ سیاست تھی ان لوگوں کے خلاف جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلے پہ جا رہے ہیں آگے، کرپشن تھا یا باقی معاملات تھے یا جو بھی تھا. میرا آپ نے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے 27 ایئرز میں کبھی بھی اپنے فوج پاکستان یا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی مجھے دکھا دے، یہ ابھی کوئی ایبرپٹ چیز نہیں ہے. میں نے 27 سال میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں دی اور میں بڑی کانفیڈنٹلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا بلیف ہے کہ ہمارے ادارے ہم ان کو دیکھتے ہیں. ان کے میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو شہید ہوئے، ان کی فیملیز کو بھی دیکھا، تو میں نے کلوزلی کنیکٹڈ. تو یہ چیز جب یہ واقعہ ہوا تو وی ہیو ٹو ری تھنک کہ کیا ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اب اداروں کو بھی بیچ میں انوالو کر لینا ہے، اب سارا نظام کو انوالو کر لینا ہے. میں یہ نہیں مانتا. میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن جنرلی کیونکہ میں نارتھ پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، میں تقریباً 1.5 مہینے سے گیا بھی نہیں. مطلب ہے لاہور بھی میں نے کوئی میٹنگز نہیں اٹینڈ کی کیونکہ میری رائے کچھ اور ہے. میری رائے بڑی سادی ہے کہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے اپنی فیلڈ میں، دیٹ از سیاست. سیاسی لوگوں کے خلاف آپ نے لے کے آنا ہے. جب ادارے انوالو ہو جائیں گے، دیکھیں عرب سپرنگ بھی آیا نا، تو سب سے پہلے افواج جو وہاں کی افواج تھیں ان کو ہٹ کیا گیا. یہ خطرناک کام ہے. ہماری بقا، پاکستان کی بقا جو ہے اللہ کے بعد، جو وہ جوان، وہ نوجوان، وہ آفیسرز جو کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں سرحد پہ، ابھی بھی آپ کی سرحد میں ابھی بھی روزانہ 3 سے 4 شہادتیں ہوتی ہیں. میں بھی تھوڑا میں زیادہ کہوں لیکن ہو رہی ہیں. اور کون لوگ ہیں وہ، کون سا آپ سے ادبوں پہ لیتے ہیں؟ کوئی نوے اذان ہو رہی ہے، میں 1 منٹ اگر اجازت دیں تو میں اس کو ڈسکس کروں. چودھری سرور ریلی سے خطاب کریں، دوسری جانب عامر کیانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. واقعہ ہوا، اس میں آپ اگر دیکھیں گے میری فوٹیج بھی ہوگی کہ ہم وہاں گئے تھے چیئرمین صاحب سے ملنے، لیکن مظاہرے اندر نہیں جانے دیا، تو وہاں بھی میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ دی ہوئی. دیکھیں یہ میں بات کر رہا تھا، یہ جو عرب سپرنگ ہوا اور یہاں پہ بہت سارے مشکلات آئیں. ہم ادارے ایک اسٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمننٹ ہوتے ہیں. جو پارٹیز ہیں اوبیسلی وہ آپ پارٹیز آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، پبلک اوپینین پہ آتی ہیں، پبلک اوپینین پہ جاتی ہیں. ہمیں موٹیویشن جو ہوتی ہے اوپینین سے لینی چاہیے رادر دین ہم ایک کوئی بڑا چیز کریٹ کر دیں، کوئی بڑا مانسٹر کریٹ کر دیں کہ
ہمیں پرابلم آ جائے. اداروں کے بغیر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ادارے امپورٹنٹ ہیں اور ظاہر ہیں امپورٹنٹ. تو ابھی جو ریسنٹلی میاں والی میں، حالانکہ میاں والی میں بھی انہوں نے میرا نام ڈال دیا ہے، اور میاں والی کے وہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ادھر باقی جتنی بھی دہشت گردی کے پرچے ہیں وہ بھی میرے پہ ہی ہوئے ہیں. یہاں پر البتہ دے ہیو بین کائنڈ، وہ نہیں ہوا. لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ جنرلی سو کہ جی ایچ کو والا واقعہ جو ہوا ہے اور جو لاہور کے کور کمانڈر کا واقعہ ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں، چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں، یا پاکستان کا ٹائٹل جن کے ساتھ ہے، چاہے وہ پی آئی اے پاکستان ریلوے، واٹ ایور اٹ از، وی نیڈ ٹو فوکس کہ ہمارا جو ڈومین ہے وہ سیاست ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ اور بہت ہی تکلیف دہ اور ہولناک چیز تھی. اس سے لوگوں کے جو ینگسٹرز ہیں، پختہ ذہن نہیں ہوتے، وہ یہ چیز پھر ریپیٹڈلی ہوتی ہے. اور پاکستان دیکھیں آلریڈی بڑی کرائسس میں ہے، تھینکس ٹو پی ڈی ایم غالباً ان کی مہربانیاں بھی اکنامک فرنٹ پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا. اور ابھی ملک ابھی اس کے بعد اگر یہ بھی ہو رہا ہے، بارڈر پہ بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے اور خدا نخواستہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے، تو کون سیف ہے؟ ہم مشکل وقت میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ادارے جو ایک ایکوپڈ ہیں، جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. ایون سو مچ سو کہ جب زلزلے آتے ہیں یا ایون ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں، ان میں ان کی پراپر انوالومنٹ ہوتی ہے. وہ اس میں باقاعدہ سپاہی بیچارے ہمارے آفیسر سپاہی جا کے ادھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں فرینکلی جو میری فیلنگز ہیں میں شاید ایکسپریس بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے، وہ ابرپٹلی یہ واقعات ہونے تھے، یہ معاملات ہونے تھے. اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں. آئی ڈونٹ لائک دیٹ. میں بلیو کرتا ہوں اس پہ، بلکہ فار شیور آئی نو اٹ الحمدللہ کہ پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں، ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے. ٹرو، بٹ ان اداروں نے آج تک آپ کی سرحد، آپ کے سارے بارڈرز جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تنخواہیں کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کسی افسر کی 80,000، دوسرے کی 90,000، سپاہی کی 40-45,000. کیا اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے؟ اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے؟ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو، یہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے. اب لڑائی لڑیں، میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑیں، پولیٹیکل لڑائی لڑیں، لیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کرے. وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت پر، ملک کی بقا پر حملہ ہے. وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے، آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بنے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ادارہ نہیں. میں بھی 27 سال رہا ہوں، کوئی کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ادارہ بنا دیا ہے، سسٹم ہے، الیکشن ہوں گے، فلاں آئے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر سمجھ آئے گی. ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے، سب ایکولی ان کی ویلیو ہوتی ہے. اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے، آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے، اس کی ممبرشپ سے، بیسک ممبرشپ سے، اور اس جو عہدے میرے پاس ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور سیاست ایز اے ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. میں نے ریئلائز کیا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی کہ میں سیاست کروں، کیونکہ کوئی ایسی مجھے بظاہر، میں نہیں کہتا کہ ہوگا جماعتوں میں کچھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اگر میں اس نتیجے پہ پڑھوں تو مجھے اس پہ
اس کو مجھے فرملی اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست جو ہے نہیں کرنی. اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے, جب خان صاحب میرے گھر آئے 96 میں تو میں پریکٹسنگ لائر تھا, میں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو خدمت کر سکا, جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی کیپیسٹی میں. تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ڈٹرمن ہو کے, اور بالکل سوالوں کے جواب آپ کو تسلی دوں گا. کوئی مینج کرے گا نزدیک سے چلے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, پہلے تو سوال تھوڑا سا آپ نے وہ ٹوسٹ کر دیا نا, اس طرح نہیں ہے. میرے پہ جو مقدمے ہیں میں کہ سب کی بیل لے چکا ہوں, آج صبح بھی بیل ہم سب نے لی ہے, سب میرے ساتھ ہیں. جب ان کی بیل ہوتی ہے میری بیل ہو جاتی ہے. مقدمات میں لائر ہوں, مجھے مقدمات کی حیثیت کا پتہ ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہونا. اٹس ناٹ دیٹ. آپ کا اپنا بلیف ہوتا ہے. یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں سیاسی میدان میں سیاسی لڑائی لڑنی چاہیے, ہمیں اداروں کو سیاست میں ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کو سیاست سے دیکھیے, جب آپ ان کے دروازے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو رول آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رول نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ ہمیں بھی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں گزارش کروں گا, ہم نے یہ سیکھنا ہے ٹو کو ایگزسٹ. نہ ہم پی ڈی ایم کو, نہ پی ڈی ایم ہمیں, نہ فوج کو. ہم کسی کو جا کے دریا میں نہیں برد کر سکتے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جو بھی اس پاکستان کا باشندہ ہے وہ سب لوئل ہیں, یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ بڑی سمپل بات ہے. جو لیڈرشپ جو لیڈرشپ ہے پارٹیز کی, میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز لیڈر کا کام ہے پیشنس, پیشنٹلی آپ اس کو ہینڈل کریں پلیز. سب سے کہوں گا اور اگر تحریک انصاف کی قیادت آپ سے معاملات بہتر ہوتے ہیں, دوبارہ رابطہ کرے گی, تو آپ کی چوائس کیا ہوگی آئندہ کسی اور؟ دیکھیں میں ایک جواب دے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 27 سال میرا ریکارڈ چیک کریے گا کہ میں نے نہ اس طرح انوالو نہ ہوں گا, اور اگر ہو بھی جاتی ہے گڈ لک ٹو دیم. اللہ کرے آ کے اگلی بار اور بہتر کام کریں, بٹ وداؤٹ آئی وونٹ بی دیئر ود دیم. جاوید صاحب اپنا تعارف کروا کے دوست پھر سوال کریں. نہیں ایک منٹ, میں جو سوال ہے وہ کر دیں سر. ایک منٹ آپ کا کوئی ویزا بھی لگا ہوا ہے, بیرون ملک جانے کا بھی کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جی, آنے سے پہلے عمران خان سے کوئی رابطہ ہوا, ٹیلیفونک کمیونیکیشن ہوئی؟ اچھا جی, میری گزارش سن لیں. میں ویسے ای سی ایل پہ ہوں, میرے دوست نے حماقتی کی ہے, ویسے آئی ایم اسٹل آن ای سی ایل, اور میں نے زندگی میں, میری زندگی میں باہر ایک ٹکے کی, میں یہاں پہ سب کو, اس موجودہ حکومت کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں, اور جو اور حضرات ہیں ان کو بھی, کہ یار تم میرا بایو ڈیٹا چیک کر لو کہ میری کیا سٹیٹس ہے. یہاں کا اسلام آباد میں میرا گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, لیکن ہمارے وہاں سے آپ چیک کریں, ساری فیم چیک کریں. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوئی ٹکے کی چیز باہر نہیں ہے, اور ویزا بھیجا تھا لوگ جو محبت تھوڑے بہت کرتے ہیں, ان کی خواہش تھی, لیکن میں ای سی ایل پہ ہوں. پہلے کہہ چکا ہوں. آپ نے کہا کہ فوج کے املاک پہ حملہ ہوا تو میں سیاست کو, جماعت کو چھوڑ رہا ہوں. کیا آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی جانب سے حملہ ہوا تبھی آپ اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں؟ ساتھ یہ کہ پارلیمانی راداریوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ آپ اس لیے جماعت سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے پہ کرپشن کیسز تھے, آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ پہ کیسز بن جائیں گے, جماعت چھوڑ دیں, اور آپ نے اس لیے میں آپ کے جواب دوں. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 سال پہلے جو کھاتا کھلا تھا وہ 2 سال پہلے وہ کلوز ہو گیا ہے, وہ کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے جسٹ فار یور انفارمیشن, مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے, اور مجھ پہ پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا. میں نے تو پالیٹکس کی بات کی ہے. میں نے 27 سال میں اپنے بیٹے ہیں 3,
तीनों को कभी मुझे मेरे हवाले से किसी बेटे को देखा एक्टिव? मैं बिलीव ही नहीं करता ये जो मारूसी सियासत है, आई डोंट बिलीव इन इट। मुझे तो ये मेरी सीट तो तैयार है, अगर मैं ना छोड़ता, थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करता, तो मैं तो फिर MNA बन जाता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा आमिर खान साहब, हम जानते हैं आपके एक बड़ा यकीन है कि पीटीआई ने किया है? देखिए, मेरा यकीन ये है कि इस सारी भगदड़ में कोई पूछता है कि भगदड़ में कितने लोग मरे हैं, कौन मरा है, कैसे मरा है? ये भगदड़ जो है ना, हमें ये रोकनी पड़ेगी। हर सियासी ताकत को इसको रोकना पड़ेगा। खुदा रहा इससे पहले कि पाकिस्तान के लिए हम मसला क्रिएट कर दें। आमिर खान साहब, एक बड़ा अच्छा आपका ताल्लुक रहा है खान साहब के साथ, हमें पता है, बड़े क्लोज भी रहे हैं, और ऑब्वियसली आप जिन हालात में छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या अब कोई मशवरा देंगे इमरान खान को कि, और ये भी बता दें कि हमें ये भी पता है कि आप इस मामले में भी दिल बर्दाश्त हैं कि पुराने लोगों के मशवरों को उस तरह यहाँ पार्टी में वैल्यू नहीं दी जाती जिस तरह दी जानी चाहिए। तो वो कौन लोग हैं जो इमरान खान को घेरे में लिए हुए हैं और उनसे इस तरह की चीजें करवा रहे हैं? ये भी थोड़ा देखिए, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पता तो बहुत कुछ है। मसला ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग, चंद दो लोग जरा एग्रेसिव है। मैं उनको ये नहीं कि लॉयल्टी पे किसी की शक नहीं करता,